دلہن بھاگ گئی۔ کسی نے علی کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ وہ جو سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے اسٹیج پر بیٹھا اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا، اس سے مزید بیٹھا نہ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اس کے آغوش میں پڑی پھولوں کی پتیاں قالین پر جا گریں، جنہیں وہ بے دردی سے رونتا ہوا اسٹیج سے نیچے اترا۔ امی یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ علی کی آنکھیں انگارہ گلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح سارے پنڈال میں پھیل گئی۔ علی کی دلہن بھاگ گئی۔ کچھ عورتیں دور کھڑی افسوس کر رہی تھیں، جبکہ کچھ مرد حضرات حیران پریشان سے علی کے پاس سوالوں کا کشکول لے کر آئے، جنہیں خالی ہی لوٹا دیا گیا کہ جب کشکول بھرنے والا خود ہی لوٹ چکا ہو، وہ کسی کی کیا حاجت رڑائی کرے۔ ساجدہ بیگم نے اپنے پریشان سے بیٹے کا دایاں ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور آہستہ آہستہ بڑبڑاتی جاتی تھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ساجدہ بیگم کی نظریں پورے پنڈال میں یہاں سے وہاں اپنے شوہر کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسٹیج کو بھول بھال کر ساجدہ بیگم علی کو مہمانوں کے لیے سجی نشستوں میں سے ایک پر بٹھا کر خود آگے بڑھ گئی۔ علی کے پاس کافی عورتیں آئیں، کچھ مرد بھی افسوس کی خاطر آئے، لیکن وہ نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ اس کے حواس تب لوٹے جب اس نے سادہ سا لباس پہنے مگر دلہن والا بھاری سرخ خوبصورت رنگ کا دوپٹہ اوڑھے فاطمہ کو اسٹیج کی جانب بڑھتے دیکھا، جسے ایک طرف سے ساجدہ بیگم سنبھالے ہوئے تھیں اور دوسرے بازو سے احسن صاحب، ساتھ ساتھ فاطمہ کے والدین بھی چلے آ رہے تھے۔ اچانک سے پنڈال میں چیمنگوئیاں ہونے لگیں۔ سب اسٹیج کی جانب بڑھے جہاں ایک نئی دلہن کو لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کا کہہ دیا گیا تو سب کو دولہے کا خیال آیا۔ ساجدہ بیگم جلدی سے اسٹیج سے اتریں اور بھیڑ کو چیرتی ہوئی اپنے بیٹے تک پہنچی، جو ابھی تک حیران سا کرسی پر بیٹھا تھا۔ والدہ کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور کافی حیرت سے بولا، یہ سب کیا تماشا چل رہا ہے؟ ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹے کا بازو تھام لیا۔ جو ہو رہا ہے اسے خاموشی سے ہونے دو۔ پھر وہ کچھ نہ بولا، ایسا خاموش ہوا کہ مولوی صاحب کے بار بار پوچھنے پر کہ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے پر بھی نہ بولا۔ احسن صاحب نے بیٹے کے کندھے پر دباؤ ڈالا تو پھر کہیں اس کے منہ سے قبول ہے کے الفاظ برآمد ہوئے۔ پھر سب کچھ چٹپٹ ہی ہوا۔ کب گاڑیاں تیار ہوئیں، کب سب واپس جانے لگے، کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ علی کی بارات خالی واپس نہ لوٹی۔